جب نعت پڑھو جھوٹوں عشق نبی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اور ہمارا محفل نعت ہے، تلاوت سے آغاز ہوگا، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار، پھر اور کلام پڑھے جائیں گے۔ آغاز تلاوت کلام مجید سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ حاجی پہلے مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے اور پھر خانہ کعبہ کی زیارت کرتا ہے، کعبے کی رونقیں دیکھتا ہے، کعبے کے گرد طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے، مقام ابراہیم کی زیارت کرتا ہے، باب کعبہ کی زیارت کرتا ہے، اس جنتی پتھر کی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حجر اسود کو، مقام ابراہیم کے اندر رکھے گئے وہ مقدس پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ تو یہ کعبے اور اس کے ارد گرد جتنے تبرکات ہیں، ان کی یادوں میں بسا ایک کلام ہے، اور کعبے کی رونق کا ذکر ہے، اس میں کعبے کے جلووں کا ذکر ہے۔ سنتے ہیں مدنی رضا سے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر،
منظر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے سر ہے زبان حمد خدا سے سر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں بس ایک صدا رہی ہے برابر بس ایک صدا رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا لا عمر کر دے آنا مقدر تا عمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر غیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو غیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ
زبانے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ پاک ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. واقعی جب کعبے کو دیکھتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر اللہ بڑا ہے. عجیب دلچسپ منظر ہے کہ لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی انداز سے گورے بھی ہیں کالے بھی ہیں سانولے بھی ہیں یورپ سے بھی آئے ہیں امریکہ سے بھی آئے ہیں بنگلہ دیش سے بھی آئے ہیں پاکستان سے بھی آئے ہیں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں سب ہیں اور سب جو ہے اللہ کے بندے طواف کر رہے ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. کیسا دلچسپ منظر ہے. مغفرت لینے آئے بخشش لینے آئے اور یہ جو شعر پڑھ رہے تھے کہ یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں یاد آ گئیں جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. بندہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے کعبے کو دیکھتا رہتا ہے اور اس کو اپنے جب گناہ یاد آتے ہیں تو اشک بہہ جاتے ہیں روتا ہے گناہوں کو یاد کر کے کبھی کعبے کی دیواروں سے چمٹ جاتا ہے اللہ کو پکارتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے. اس جو ہے مقام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کعبے کی طرف نگاہ کرنے سے اشک بہتے ہیں دل میں کیفیت پیدا ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں مکۃ المکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی حاضریاں عطا فرمائے. آج بہت پیارے کلام پڑھے جائیں گے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جائے گا. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے مگر تھوڑا انتظار کرنا ہے آپ نے جو ہے کہ وہ صبح کیسی ہے جب جو ہے وہ حاجی حج کر کے مدینے روانہ ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ یہ بھی سنیں گے فضا میں لبیک کی صدائیں تو وہ لبیک کی صداؤں والا کلام بھی ہم سنیں گے اور مدینے جانے والوں کے لیے اور جو تڑپ رکھتے ہیں ان کے لیے بھی آج کلام ہوں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. پہلا کلام امام کا سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل کیا ٹھیک ہو
اور ان کے قدم سے سلسلے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے سلسلے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے غالی ہوئی جینا، لا میرے گل سے جا ہو جلال اللہ، میرے گل سے جا ہو جلال اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے قدم سے سل آئے غالی ہوئی جنا، جنا کہتے ہیں جنت کو، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کو ملاحظہ کیا، جنت میں گئے آپ، اس کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل، یعنی میرے آقا کا وہ جاہو جلال ہے کہ جنت میں داخل ہوئے تو جنت کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ سبحان اللہ۔ ان کے قدم سے سلسلے غالی ہوئی جینا، ان کے قدم سے سلسلے غالی ہوئی جینا، اللہ میرے گل سے جا ہو جلال اللہ، میرے گل سے جا ہو جلال اور بلبل گھروں کو چل غم فانی سے فائدہ، بلبل گھروں کو چل غم فانی سے فائدہ، کب تک کہے گی ہائے وہ گل جو جلال گل، کب تک کہے گی ہائے وہ گل جو جلال گل، بلبل گھروں کو چل غم فانی سے فائدہ، بلبل گھروں کو چل غم فانی سے فائدہ، کب تک کہے گی ہائے وہ گل جو جلال گل، کب تک کہے گی ہائے وہ گل جو جلال گل، اور بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں، بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں، امید رکھ کے آئے جو دو نوال گل، امید رکھ کے آئے جو دو نوال گل، گلستان میں اور جو ہے کھیت کھلیان میں فصل پر پھل آتا ہے، فصل اگتی ہے، اور یہاں تشبیہ کے طور پر کہتے ہیں بلبل یہ کیا کہا، کیا کہہ رہے ہو، میں کہاں فصل گل کہاں،
میں تو فصل کے قابل نہیں، فصل گل کہاں اور میں کہاں. گویا یوں سمجھیے کہ کہہ رہے ہیں میں کہاں اور مدینہ کہاں، میں کیسے جاؤں گا. پھر تھپکی دی جا رہی ہے، امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. ارے دیوانے تسلی رکھ، تیرا بھی بلاوا آ جائے گا کہ یہاں تو پھولتے پھلتے ہیں. یہ جو ہے پھول بے فصل بھی پھولتے ہیں، پھلتے ہیں اور پھول دیتے ہیں مدینے کے گلستان. تو سہارا تسلی رکھ کہ تیرا بھی بلاوا آئے گا کہ ان کا جود و نوال عام ہے، تجھ پر بھی کرم ہو جائے گا اور تو بھی جانب مدینہ روانہ ہو جائے گا. بلبل یہ کیا کہا میں کہا فصل گل کہا. بلبل یہ کیا کہا میں کہا فصل گل کہا. شاہ میں روؤں، اتنا روؤں کہ میری آنکھوں سے خون برآمد ہو. میں یاد شاہ میں روؤں انادل کریں ہجوم. اندلیب کی جمع ہے، میرے گرد بلبل جمع ہو جائیں اور جو میری آنکھ سے آنسو نکلے نا خون والے، تو بلبل یہ سمجھے کہ پھول نکل رہے ہیں اور وہ گھیرا کر لیں، کیونکہ عاشق ہوتا ہے نا بلبل گل کا، تو وہ گھیرا کر لیں بلبلیں اور وہ یہ سمجھیں، ان کو احتمال ہو جائے کہ یہ جو آنسو نہیں، یہ گل نکل رہے ہیں. عاشق ایک کیسا ذکر کر رہا ہے مدینے پاک کا اور اس دیوانے کا. جو بلبل ہے وہ دیوانہ ہے گل کا. وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا روؤں کہ خون برآمد ہو میری آنکھ سے اور احتمال ہو جائے بلبلوں کو کہ گویا یہ گل نکل رہے ہیں آنکھوں سے. میں یاد شاہ میں رو
کہ جھومنے سے آیا وجد و حال گل کہ جھومنے سے آیا وجد و حال گل اور بلبل گلے مدینہ ہمیشہ بہار ہے بلبل گلے مدینہ ہمیشہ بہار ہے وہ دل کی ہے بہار فنا ہے مال تو دل کی ہے بہار فنا ہے مال گل شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر چاہے بلبلوں کا یمین و شمال گل چاہے بلبلوں کا یمین و شمال اور ان دو کا صدقہ جن کہا میرے پھول گئے ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول رضا کو حشر میں خردام مثال گل کیجئے رضا کو حشر میں خردام مثال گل کیا ٹھیک ہو مثال گل پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے چہرہ مبارک اور دیگر اوصاف کا ذکر ہو رہا تھا۔ شاخوں کے جھومنے سے آیا ہے وجد و حال گل۔ پھر آخر میں مقطع میں تو کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے، کیا فرماتے ہیں؟ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، حسن و حسین نبی پاک کے پھول ہیں نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ خندہ کہتے ہیں مسکراتا، رضا کو ایسا کر دیجیے جیسے مسکراتا ہوا پھول۔ حسن و حسین کے صدقے میں جن کو آپ نے فرمایا میرے پھول ہیں، اللہ پاک اعلیٰ حضرت کی تربت پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ حقیقت یہی ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام سننے سے اور پڑھنے سے عشق رسول جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کلام سنیں گے، بچپن سے یہ کلام سنتے آئے ہیں۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، چکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ اللہ اس ادب کے مقام پر ہمیں با ادب اور باذوق حاضریہ نصیب فرمائے۔ نور بھائی سے سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی
صلی علی محمد زہے مقدر حضور حق سے سلام پایا زہے مقدر حضور حق سے سلام پایا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا چلا الفت کے راستے پر یہ کون سے کفن لپیٹے چلا الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پر کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا اور فضا میں لبیک کی صدائیں زبرشتاش گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدائیں زبرشتاش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا وہ لبیک کی صدائیں ان قریب بہت تو پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچنے والے ہیں. کیسے لگائیں گے لبیک کی صدا جب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فرش عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ کس ثنا آیا ہر ایک السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا شفیع المذنبین۔ پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجیے، غلام ہو گیا۔ یہ راہ حق گئے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے
مسکین بیچارے اسباب عطا کر کے انہیں در پہ بلا لو، اسباب عطا کر کے ہمیں در پہ بلا لو، بلاوے کے منتظر ہے آقا، نہ صبح آیا نہ شام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، خدا تیرا حافظ و نگہبان، اور آگے بطحا کے جانے والے نبید صدر بساط بن کر پیام دارو سلام آیا، سر مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کیسا شہر ہے کہ جب حاضری کا مدینہ شریف کا بلاوا نہیں ملتا تو روتا ہے، اور جب دن آ جاتے ہیں تو گھڑیاں بڑی مشکل سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ جب حاجی حج کر لیتا ہے تو بس چاہتا ہے کہ بس جلدی سے وہ صبح آ جائے کہ ہم سب مدینے جائیں۔ اعلیٰ حضرت کی بھی ایسی صبح آئی تھی، اور اعلیٰ حضرت نے 1324 سن ہجری میں اپنے ان کلام میں رنگ عشقی 2 آپ نے یہ کلام لکھے ہیں، رنگ علمی رنگ عشقی، اس میں ذکر بھی کر دیا کہ جو ہے کون سا مہینہ تھا، چہارم سفر کی ہے، سفر کا مہینہ تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ پھر وہاں سے آپ روانہ ہوئے مدینہ طیبہ، آپ نے جو ہے وہ کلام لکھا تھا، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے نا۔ جب مدینے جانے والوں کی صبح ہوتی ہے نا، اس سے پوچھیں کہ کیسی صبح ہوتی ہے یار، بس گدگدی ہو رہی ہوتی ہے نا، جگر میں ٹھنڈک پڑ چکی ہوتی ہے، ڈالیں ہری ہری ہیں تو بالیں بھری بھری، کشتے عمل پری ہے یہ بارش کدھر کی ہے، ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک اور آج وہ ہم پر نثار ہے، یہ ارادت کدھر کی ہے۔ اب میں نے تو نثر میں سنا دیا، عمر بھائی سے نظم میں سنیں گے، ترنم میں سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں وہ صبح نصیب فرمائے کہ جب ہم اٹھیں تو بس آ گئی اور ہمیں مدینہ شریف لے جانے کے لیے تیار ہو، اور ہم کہہ رہے ہوں کہ بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، ڈالیں ہری ہری ہے تو بالیں بھری بھری،
کدھر کی ہے بھیلی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے بھیلی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہاں شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان جانا ہو سفر کی ہے جس پر نثار جان جانا ہو سفر کی ہے ہم گرد کعبہ کرتے تھے کل تک اور آج اور آج ہم پر نثار ہے ارادت کدھر کی ہے ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے کالک جبھی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے کالک جبھی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو چلو اللہ حجر کی ہے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عاشق جب اس کی نگاہ پڑتی ہے نا حجر اسود پر تو کہتے ہیں ہم گرد کعبہ پھرتے تھے کل تک وہ آج ہو ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی ہے کالک جبی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے اب حجر اسود گویا کہہ رہا ہے مجھ کو بھی لے چلو حجر اسود کا بھی ذکر ہو رہا ہے زمزم کا بھی ذکر ہو رہا ہے حتیم کا بھی ذکر ہو رہا ہے ایک ایک شعر میں مطاف کے ارد گرد جو تبرکات ہیں سب کا ذکر کرتے ہیں کبھی زمزم کا کبھی حجر اسود کا اور کبھی آپ حتیم کا ذکر کرتے ہیں سنتے جائیے کہتے ہیں کالک جبی کی کالک جبھی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے کالک جبھی کی سجدہ در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے ڈوبا ہوا ہے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے برسا کے جانے والوں پہ گوہر کرو نثار برسا کے جانے والوں پہ گوہر کرو نثار برسا کے جانے والوں پہ گوہر کرو نثار ابرے کرم سے عرض بیزا ہے ابرے کرم سے عرض بیزا ہے ابرے کرم
سے عرض زر کی آغوش شولے ہیں دل کے لیے حتیم آغوش شوق کھولے ہیں جن کے لیے حتیم وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے۔ حاجی جب طواف رخصت کرتا ہے نا مدینے جانے کے لیے، مدینے جانا ہے، اس سے پہلے طواف رخصت کرنا ہے نا، تو طواف رخصت کرتا ہے تو یہ حتیم ہے نا، حتیم جو کعبے کا حصہ ہے وہ اس شکل میں ہے، آغوش جیسے ماں کی آغوش ہوتی نا ایسے بنا ہوا ہے، تو آغوش شوق کھولے ہوئے ہیں جن کے لیے حتیم اب جانا ہے مدینے، اور حتیم کہہ رہا ہے آؤ میری آغوش میں آ جاؤ، مگر جو مدینے جانے والے ہیں نا وہ کہتے ہیں نہیں اب نہیں، اب مدینے جا رہا ہوں، آغوش شوق کھولے ہوئے ہیں جن کے لیے حتیم وہ مڑ کے دیکھتے نہیں، یہ دھن کدھر کی ہے، اب دھن مدینے کی ہے، اب کعبے کی نہیں، کعبے کی طرف جا رہا ہے۔ رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا رکھنے والے لے جا چشموں سے ہے او پاؤں رکھنے والے لے جا چشموں سے ہے او پاؤں رکھنے والے لے جا چشموں سے ہے قدم پہ کے ہر دم ہے جاننا قدم پہ میں وارو قدم پہ کے ہر دم ہے جاننا وارو قدم پہ کے ہر دم ہے جاننا یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے یہ راہ جا فضا میرے مولا کی در کی ہے یہ راہ جا فضا یہ راہ جا فضا یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے یہ راہ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے گھڑیاں گنی ہیں برسوں کی یہ صبح گھڑی پھری مر کے پھر یہ سلسل میرے سینے سے سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو معراج کا سما ہے معراج کا سما ہے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو کرسی سے اونچی کرسی پاک گھر کی ہے کرسی سے اونچی کرسی
سی پاک کرتی ہے چھائے ملائکہ ہے لگاتار ہے درود بدلے ہے پہر بدلی میں بارش درر کی ہے سعدین کا قران ہے پہلو ماہ میں جرم کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے 70,000 صبح ہو گئے 70,000 شام یوں بلندگی زلزل اور راٹھوں بغیر کی ہے یوں بلندگی زلزل اور راٹھوں بغیر کی ہے طیبہ میں مر کے کھڑ چلے جا آنکھیں بند سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت گر کی ہے مانگیں گے جائیں گے وہ مانگیں گے جائیں گے وہ مانگیں جائیں گے وہ مانگی پائیں گے سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ساتھ بھرتی ہے دوری قبول و عرض میں بس ساتھ بھرتی ہے دوری قبول و عرض میں بس ساتھ بھرتی ہے سنسی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے ہوا سنسی وہ دیکھ بعد شفاعت کے دے ہوا یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے یہ آبرو رضا تیرے دامان ترکی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے سبحان اللہ مدینے جانے کی صبح بھی آ گئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار میں ہم نے بھینی سہانی صبح کا ذکر سنا اور امیر اہل سنت کے اشعار میں اب وہ قافلہ تو تیار ہو گیا اور صبح روانہ ہوا اور کہاں کس جانب روانہ ہوا مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدنی رضا سے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے والا کلام امیر اہل سنت کا وہ سنائیں گے اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ہمارا قافلہ بھی مدینے کی جانب چلے گا انشاءاللہ تمہارا کرم یا حبیب خدا ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے تمہارا کرم یا حبیب خدا ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے میرا ہے مدینہ
جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ عبادت سے خالی ہے اعمال نامہ عبادت سے خالی ہے اعمال نامہ سوا آنسوؤں کے میرے پاس کیا ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے عبادت سے خالی ہے اعمال نامہ سوا آنسوؤں کے میرے پاس کیا ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے کیوں تم پہ تیرا مجرم تمہارا نہ کیوں پہ تیرا مجرم تمہارا یہاں تو عدو بھی اما پا رہا ہے یہاں تو عدو بھی اما پا رہا ہے نہیں جانتا یہ مدینے کے آدھا نہیں جانتا یہ مدینے کے آدھا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا یہ تیرا بس تیرا یہ تیرا بھلا یا برا ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب قافلہ ہے مجھے دیجئے عشق باک آقا مجھے دیجئے عشق باک آقا مجھے دیجئے عشق باک آقا یہ دل سخت پتھر سے بھی ہو گیا ہے یہ دل سخت پتھر سے بھی ہو گیا ہے یہ دل سخت پتھر سے بھی ہو گیا ہے شفاعت کی خیرات دینے کو آتا بما قافلہ ہے قریب آ رہا ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے مدینے کی جانب چلا قافلہ ہے تمہارا کرو یا حبیب خدا ہے سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، محفل نعت کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ مختصر بیان بھی ہم مدینہ طیبہ ہی کے متعلق سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ منورہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشد۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مدینے سے کیوں اتنی محبت کرتے ہو، مدینہ مدینہ کرتے رہتے ہو، ارے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ، اے اللہ ہمیں مدینہ پاک سے ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت مکہ پاک سے ہے۔ آگے فرمایا او اشدہ، یعنی اے اللہ اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما، مکے سے بھی زیادہ محبت مدینہ منورہ سے عطا فرما۔ یہ کون دعا کر رہا ہے؟ اللہ کے حبیب دعا کر رہے ہیں، ہم سب کے آقا دعا فرما رہے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ میرے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں، کیونکہ ہر مسلمان کو مکے سے زیادہ مدینہ منورہ پیارا ہے۔ مدینہ پاک کی آب و ہوا صحت بخش ہے، وہاں کی خاک شفا کہلاتی ہے، وہاں کی روزی میں برکت ہے۔ امام مالک اس حدیث پاک سے دلیل لاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ پاک سے بھی افضل ہے۔ تو اے عاشقان رسول، مدینہ منورہ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یہ مقدس شہر خوشبوؤں والا ہے، مہکا مہکا ہے، حسین و خوبصورت ہے، نورانی شہر ہے، اللہ پاک کا بھی محبوب ترین شہر ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کا بھی محبوب اور پسندیدہ شہر ہے۔ مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیاں ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ غور کیجئے، جس شہر سے اللہ کے حبیب پیار کرتے ہوں اس شہر کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس شہر کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ ذکر مدینہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ سنیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ذکر مدینہ کرنا ثابت ہے۔ ایسی احادیث کئی موجود ہیں جس میں فضائل مدینہ ہے۔ ذکر مدینہ کرنا عاشقان رسول کا طریقہ ہے، ذکر مدینہ کرنا علماء کرام اور محدثین کا اور مفسرین کا طریقہ ہے۔ علماء نے فضائل مدینہ پر کئی ایک کتابیں تحریر فرمائیں۔ آئیے بخاری شریف کی جو قرآن پاک کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے، دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی بخاری شریف میں، جو لوگ کہتے ہیں نا بخاری سے لاؤ، تو آج ان کو بخاری شریف سے بیان کر رہے ہیں۔ بخاری شریف میں امام بخاری نے باقاعدہ کتاب فضائل مدینہ پر عنوان تحریر فرمایا ہے۔ اس عنوان کے تحت 11 ابواب بخاری میں موجود ہیں جن میں مدینہ مبارکہ کے مدینہ شریف پہ فضائل پر احادیث نقل کی گئی ہیں۔ امام بخاری ہی نہیں، امام مسلم نے جو ہے مسلم شریف میں 13 ابواب ذکر کی ہیں، ان میں فضائل مدینہ کی احادیث جمع کی ہے۔ امام ابو داؤد نے 2 ابواب تحریر فرمائے، ابن ماجہ نے، صحیح ابن حبان وغیرہ نے حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر مدینہ کیا ہے، فضائل مدینہ پر احادیث جمع کی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدیوں سے ذکر مدینہ جاری و ساری ہے۔ عالم دین ہو، علماء ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، ہر عاشق مدینہ منورہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر مدینہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک کی سچی محبت عطا فرمائے کہ مدینہ پاک تو عاشقوں کی جان ہے، جان۔ مدینہ طیبہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ مدینہ پاک وہ بستی ہے جہاں ہر وقت ہر آن اللہ کی رحمت برستی ہے۔ مدینہ پاک دار الہجرت ہے، مدینہ پاک دیار الفت ہے، مدینہ پاک مرکز عشق و محبت ہے، مدینہ پاک تو دار الامان ہے، مدینہ پاک دار الایمان ہے۔ مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے جس کی ہوا صحت بخش ہے، مدینہ پاک کی روزی میں برکت ہے، اور مدینہ پاک کی خاک میں شفا ہے۔ مدینہ پاک میں وہ مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہتے ہیں۔ مدینہ پاک کی اس مسجد نبوی میں ایک کیاری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی وہ جگہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کی طرف اشارہ فرمایا جو آپ کے حجرہ مبارک اور منبر اقدس کے درمیان ہے، وہ کیا ہے؟ جنت کی کیاری ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، اگر آج بھی دنیا میں کسی کو جنت کا کوئی نظارہ کرنا ہو رہا تو وہ مدینہ دیکھا ہے، آقا کے قدموں سے جنت لپٹی ہوئی ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے۔ مدینہ ایسا گلشن ہے جو ہر گلشن کی زینت ہے، مدینہ
خوشی زینت ہے بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے بہار باغ جنت بھی مدینے کی بدولت ہے. سبحان اللہ. باتیں تو بہت ہیں, بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ مدینہ منورہ کے بہت سارے فضائل اور بہت عشق و محبت والی باتیں بیان کریں گے, مگر وقت اجازت نہیں دے رہا. انشاءاللہ 2 شعر منقبت کے سنیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم. میرے چاند میں صدقے ساجا ادھر بھی میرے چاند میں صدقے ساجا ادھر بھی چمک اٹھ دل کی کلی غوث اعظم. میرے دل کلی غوث اعظم. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا, میرا سلام کہنا. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا. تجھ پر خدا کی رحمت اے عظیم مدینہ, تجھ پر خدا کی رحمت اے عظیم مدینہ. نور محمدی سے روشن ہو تیرا سینہ. جب ساحل عرب پہ پہنچے تیرا سفینہ, اس وقت سے جھکا کر للہ باقرینا. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا. دربار مصطفیٰ کی حاصل ہو جب حضوری, پیش نظر ہو جس دم وہ بار راگ نوری. دیدہ ہو دور جو کلفت مٹ جائے فکر دوری. دیدار مصطفیٰ کی جب آرزو ہو پوری, دیدار مصطفیٰ کی جب آرزو ہو پوری. اس وقت سر جھکا کر میرا سلام کہنا. محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا, سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا. الحمدللہ
رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو۔ پروردگار ہماری اس محفل نعت کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے کریم، جو استغاثے اور التجائیں کی ہیں اللہ قبول ہو جائیں۔ اے اللہ، حج کی سعادت نصیب ہو جائے، مدینے کی مبارک حاضریاں مقدر بن جائیں۔ اللہ کریم، جو حجاج جو عازمین جا رہے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، با ادب اور با ذوق حاضریاں نصیب فرما، حج مبرور نصیب فرما۔ کئی ایک رک گئے ہیں، کئی ایک کے ویزے نہیں لگ سکے، اللہ کرم کر دے، اللہ فضل کر دے۔ جو نہیں جا پا رہے، اللہ پیسے بھی ہیں، اے الہ العالمین انتظامات بھی ہیں، مگر ان کے پاس ویزا نہیں ہے، کرم کر دے مالک، ان کے لیے آسانیاں کر دے۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو بار قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے۔ مدنی چینل پر جتنے ہمارے ناظرین ہیں، اللہ ہاتھ اٹھائے سر جھکائے ہیں مالک، ان کی تمناؤں مرادوں پر رحمت کی نگاہ فرما۔ اے اللہ ان کی اور ہم سب کی دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول جب نہ